بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز خواتین اسلام، ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے پیش نظر ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سن کر کے اس کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ ہماری زندگی اللہ رب العزت کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے. جب ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا مقصد متعین کر لیں گے تو انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت اور مقصد پر ہے، تو ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا یہ عبادت ہوگا. اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھیں کہ بس ویسے ہی جمع ہو گئے تو پھر ہم کو بیٹھنے پر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے بیٹھنے سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا عبادت ہے. اس شریف میں آتا ہے کہ دین کے متعلق کچھ دیر سیکھ لینا، سکھا لینا، فکر کر لینا کئی سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. اس لیے ہمارا جمع ہونا ایک مقصد کے تحت ہے کہ کچھ باتوں کا مذاکرہ کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی سورت نازل فرمائی ہے جس میں انسانوں کی کامیابی کے لیے 3 کام بیان فرمائے. انسانوں کی کامیابی کے لیے 3 نہیں بلکہ 4. جو شخص دنیا کے اندر رہنے والا ان 4 کاموں کو اختیار کرے گا، وہی شخص اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اور جو شخص ان 4 کاموں میں سے ایک بھی کم کرے گا وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. چھوٹی سی صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس چھوٹی سی صورت کی تفسیر کو اگر ہماری تمام ہی مائیں اور بہنیں، تمام خواتین اسلام اس کی تفسیر کو سمجھ لیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ 4 کام جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کھانا یہ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے. اس لیے کہ ہم لوگ عام طور سے اپنے عرف میں جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھاتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے اہم کوئی ذات نہیں ہے.
ہم لوگ اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق کبھی کبھی اپنے ماں کی اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری نگاہ میں اہم ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی تاکہ بندوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اس آیت کے سب سے پہلے حصے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو وقت عطا فرمایا ہے، یہ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ الوقت اسمل من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے پاس وقت ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جب وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خالی وقت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، تب تک ہم اعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے دینی لحاظ سے ہو، چاہے ہمارے کاروباری لحاظ سے ہو۔ وقت اگر ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے ذریعے سے دیا کہ زمانے کی قسم، یعنی وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ آج ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے وقت کی اہمیت کو سمجھا یا نہیں۔ ہمارا کتنا وقت فضول کاموں کے اندر لگتا ہے۔ ہر ماں بہن خود اپنے آپ کو محاسبہ کرے، ہم لوگ خود اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میرا کتنا وقت فضول بات میں گزرتا ہے، میرا کتنا وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ اس میں دین کا کوئی کام، دین کی کوئی بات نہیں کر پاتی۔ یہ وقت کی ناقدری ہے۔ وقت جب نکل جائے گا، جب اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پورے حالات ہمارے سامنے ہیں، فرجعنا، اب ہم کو لوٹا دیجیے۔ تو جو لوگ وقت کی ناقدری کریں گے، دنیاوی چیزوں کے اندر دین سے ہٹ کر کے وقت گزاریں گے، وہی لوگ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کریں گے۔ اور جنہوں نے دنیاوی زندگی کے پل پل سوچ کر سمجھ کر گزارے ہوں گے، وہ کبھی بھی قیامت کے دن افسوس نہیں کریں گے، ان کا شمار نیک لوگوں کے اندر ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ حدیث شریف میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں سے بچتا ہو۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ لایعنی میں مبتلا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اسلام میں خوبی نہیں ہے، اور جب تم کسی کو دیکھو کہ یہ لایعنی سے بچتا ہے، لایعنی کا مطلب ایسا کام جس سے نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، نہ کوئی ہمارا ذاتی دنیاوی فائدہ ہو، ایسی چیزوں کے اندر وقت ضائع کرنا، ویڈیوز دیکھ کے، فضول باتیں کر کے، فضول مجالس لگا کر کے، یہ اسلام کی خوبی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ وہ لایعنی سے بچتا ہے، فضول کام سے، فضول باتوں سے بچتا ہے، تو تم اس کے اسلام کی گواہی دو۔ اس کے بعد قسم کھا کر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک، بلا شبہ، ان کے معنی آتے ہیں بے شک، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس طرز سے اس لیے بیان کیا کہ اس کو سننے کے بعد تمام لوگ چوکنا ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں کہ کہیں خسارے والوں کے اندر میں بھی تو نہیں ہوں۔ تو ہم کو چاہیے کہ سورت کی تفسیر سننے کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آیا میں خسارے والوں میں ہوں یا پھر کامیاب لوگوں میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 کام بیان فرمائے جو اگلی آیت میں ہیں۔
ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان 4 کاموں کو بیان کیا کہ جو شخص یہ 4 کام کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے 4 کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا کام اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لے آئے۔ پہلی چیز کامیابی کے لیے ایمان ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ چاہے زندگی بھر مجاہدہ کرے، اپنے آپ کو تھکائے، بہت نیک اعمال کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان درست نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوگا، اس کو اس کے کسی عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، ہم سب اللہ رب العزت کے فضل سے ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہم کو عطا فرما دی، بغیر مانگے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کر دیا کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں۔ اور کامیابی کے لیے دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری چیز کامیابی کے لیے جو شرط ہے وہ ہے اعمال صالحہ، وہ ہے نیک اعمال۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایمان لا لیے تو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے، اور اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ہماری غلط فہمی اور غلط سوچ ہے۔ ایمان کے بعد ایمان ملنے سے کامیابی تو مل جائے گی، لیکن کامل اور مکمل کامیابی اعمال صالحہ کے بغیر نہیں ملے گی۔ ہم لوگ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ صرف ایمان لانے پر نہیں ہے۔ کہیں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں، کہیں پر بھی اس طرح نہیں ہے۔ جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کا حکم ہے کہ ایمان لا لینا فقط مکمل کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ مکمل کامیابی اس وقت ملے گی جب کہ تم اعمال صالحہ بھی کرو۔ ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اس شرط پر کہ وہ مومن بھی ہو، ہم اس کو خوشگوار پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل صالح کا دنیاوی بدلہ ہے۔ آخرت میں تو اللہ رب العزت جو دیں گے وہ دیں گے ہی، لیکن ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک دنیا کے اندر سکون کی تلاش میں ہے۔ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی قلبی سکون حاصل نہیں کر سکتے، دل کا اطمینان اور سکون ان کو میسر نہیں ہے۔ ہر شخص اس کا محتاج ہے۔ اس کا علاج اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح۔ جو عمل صالح کرے گا اس کو ہم دنیاوی زندگی کا چین عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ عمل صالح کا دنیاوی بدلہ ہے جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کامیابی کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، نیک عمل کیا ہے، نیک عمل سے مراد کیا ہے۔ نیک عمل سے مراد اللہ رب العزت کے تمام احکام، کوئی ایک حکم نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں
جو بھی اللہ رب العزت نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے اور جن باتوں سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بجا لانا یہ ہے عمل صالح۔ ان تمام اعمال صالحہ کی بنیاد اور اصل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ خواتین اسلام، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز یہ اسلام کا اولین فریضہ ہے، سب سے بنیادی فریضہ۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والے پر جو عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز، فریضہ نماز۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حاکموں اور گورنروں کے پاس خط لکھتے تو یہ حدیث خاص طور سے لکھتے کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم کسی کام کے اندر مبتلا ہو، کسی کام کے اندر مصروف ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اب تم یہ مت کرو کہ اس کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دو، بلکہ نماز کی وجہ سے اس کام کو ترک کر دو، اس کام کو موقوف کر دو۔ نماز اتنا محتم بالشان عمل ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی، کتنی ہی اہم چیز ہو اس کو روک دیا جائے گا۔ اگر کوئی کتاب پڑھانے کے اندر مصروف ہے، اذان ہوتی ہے، اس کو حکم ہے کہ اپنا پڑھنا پڑھانا بند کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی کتنے ہی اہم کام کے اندر مصروف ہو، ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ بسا اوقات کاموں کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کا اہتمام اس طرح ہو کہ ہماری زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز ہماری قضا نہ ہو۔ نماز کا اہتمام جو قرآن شریف کے اندر بار بار کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہتمام کس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن اچانک کوئی کام نکل گیا تو نماز میں اس نے نماز قضا کر دی، تو اس کو نماز کا اہتمام نہیں کہیں گے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کو چھوڑ دے لیکن نماز اس کی چھوٹنے نہ پائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، نماز بہرحال قضا نہ ہو۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے نماز کتنی اہم چیز ہے کہ اگر مریض اس حال میں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کرے، اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھے، اشارے سے پڑھنے پر بھی قادر ہے تب تک بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہماری یہ حالت ہے کہ ہم لوگ بستر پر ہیں یا بیمار ہیں؟ نہیں، ہم کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فریضے کو اپنے وقت پر کہو ادا کریں۔ اس لیے اعمال صالحہ کے اندر سب سے پہلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ اعمال صالحہ کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات، اسی طریقے سے پھر اپنے اخلاق کو درست رکھنا، اپنی معاشرت کو درست رکھنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا، یہ تمام چیزیں اعمال صالحہ کے اندر آتی ہیں۔ میں اپنی خواتین اسلام سے درخواست کروں گا کہ خاص طور سے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرے، اخلاقیات کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک بڑھیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے تذکر بصلاتها بکثرت صلاتها وزکاتها وصیامها،
ان کا چرچا ہے کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہیں، بہت زیادہ روزے رکھتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، پھر فرمایا غیر انہا توزی بلسانہا جیرانہا، لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ تو جہنم میں ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ تو جب ہم اپنی عبادات کریں گے اور دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائیں گے تو ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا، اپنی عبادتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق اچھے ہوں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو تیسرا عمل بیان فرمایا ہے، تیسرا عمل جو بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ کامیابی کے لیے تیسرا کام ہے۔ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ تیسرا عمل بتلایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہوں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کسی کو بھلائی کا حکم کرنا اور کسی کو برائی سے روکنا۔ پوری تبلیغ دین کی بنیاد یہی ہے۔ امت محمدیہ کا خاصہ اور امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے دیگر تمام احکام کے ساتھ ساتھ ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہا کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو۔ یہ تمہاری کامیابی کے لیے بنیادی چیزوں میں ہے۔ تیسری چیز جو بنیادی کے لیے کامیابی کے لیے بیان فرمائی وہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کی تربیت یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو شخص کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنی زبان سے روکے، اور جو زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل سے برا سمجھے۔ تو ہمارے جو بچے ہیں ان کے بارے میں تو ہم لوگ پہلے درجے میں ہیں کہ ہر شخص، ہر والد، ہر والدہ، ہر بڑی بہن اپنے ماتحتوں کے لیے اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ وہ اپنے ماتحت کو کسی گناہ سے اپنے ہاتھ سے روک دے گی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو زبردستی نماز پڑھنے کی تاکید کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غلط دوستوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو ڈانٹ کر، اس کو ڈپٹ کر، اس کے اوپر سختی کر کے غلط دوستوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی دینی اسلامی تربیت کریں۔ یہ آپ یقین جانیں کہ معاشرے کی سدھار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ معاشرہ کہتے ہیں بچوں اور نوجوانوں کو۔ معاشرہ پورا کے پورا نوجوانوں اور بچوں پر موقوف ہے۔ ہمارے جو آج کے چھوٹے بچے ہیں، آج سے 10-20 سال آگے چل کر یہی لوگ نوجوان ہوں گے۔ اگر ان کا بچپن تربیت یافتہ ہوگا تو بڑے ہو کر کے ایک اچھے نوجوان بنیں گے اور اسی کے ذریعے سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ اپنے بچوں کو بیٹھال کر پوچھیں کہ بیٹا تم نے مدرسے کے اندر کیا پڑھا ہے، تمہارا سبق کہاں ہے،
بہت سے طلبہ اور بچے تو مدرسے میں ایسے آتے ہیں ان کے والدین کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ وہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ ہماری دین کے تعلق سے بے فکری ہے. اس لیے ہر والدہ کی، ہر والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اپنے بچے کو کسی بھی طرح کے گناہ میں، معاشرے کی خرابی کے اندر مبتلا ہونے سے بچائیں. ہمارے والدین کے فکر نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. جو معاشرہ اتنا زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی. بچوں کی تربیت پر ہم نے توجہ نہیں دی. اس لیے یہ ہمارا بنیادی اور دینی فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے ہم خود فکر مند ہوں. اگر ہمارا بچہ کبھی کام پر سے دیر سے آئے یا مدرسے سے، اسکول سے دیر سے آئے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کو بیٹھال کر پوچھیں کہ بیٹا تم دیر میں کہاں سے آئے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط دوست کے پاس چلا گیا ہو، کہیں دوسرے کسی کام کے اندر شریک ہو گیا ہو. تو اپنے بچوں کی ہم خود فکر کریں کہ تم اتنی دیر تک کہاں تھے. یہ سب تربیت کرنے کے طریقے ہیں. روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ بچے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین تو پوچھیں گے نہیں، اس لیے وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے بہت سارے نوجوان بچے ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہیں. یہ ہمارے والدین کی توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے درجے میں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہو. بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا مرکز اور ایک بہت بڑا ذریعہ وہ مدارس ہیں، مکاتب دینیہ ہیں. ہم معلوم کریں کہ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں کہاں پر بچوں کا مدرسہ چلتا ہے، کہاں پر بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کرائیں، اپنی بچیوں کو داخل کرائیں. وہ بچوں کی بنیادی تربیت کا مرکز ہے. جو بچیاں بچپن میں مکتب اور مدرسہ جائیں گے واقعتاً ان کا مستقبل روشن ہوگا. اس لیے کہ یہ مکاتب اور یہ مدارس یہ انسان بنانے کی مشین ہے. وہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. وہاں پر بچوں کو دینی بنیادی چیزیں، قرآن شریف کی تعلیم، دین کی ضروری چیزیں وہ سب سکھائی جاتی ہیں تاکہ بچہ آگے چل کر کے ایک کامل اور مکمل مسلمان بن سکے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم محلے کے ہر بچے کو حافظ یا عالم بنا دیں، لیکن ہماری نظر میں مقصد یہ ہے کہ محلے کا ہر بچہ کامل مسلمان بن جائے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بچے کا عالم یا حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے، فرض عین ہے کہ ہر بچہ کامل مسلمان ہو. تو مدارس کے اندر اور مکاتب کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کا مستقبل کیسے روشن ہو. اس لیے ہم خود بھی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں اور اپنے محلے میں مسجد منیر کے ماتحتی میں جو بچوں اور بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے اس میں اپنے بچوں کو روانہ کریں، داخلہ کرائیں، جس سے ہمارے بچے مدرسے سے جڑیں. جب ہمارے بچے سدھریں گے، ہمارے بچے دیندار ہوں گے تو آگے چل کر کے ہم کو نوجوان دیندار ملیں گے، معاشرہ دیندار ہوگا. اس لیے کامیابی کے لیے تیسرا عمل بتلا رہا تھا. سب سے تیسری نمبر پر بنیادی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس کے تعلق سے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. قوا انفسکم، اے ایمان والو. اللہ رب العزت کتنے پیار سے خطاب کرتے ہیں. ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں پر قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو بذات خود مخاطب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہم سے ہم کلام ہے. جیسے ہم کو کوئی ہمارا نام لے کر کے پکارے کہ اے فلاں، تو ہم کیسے متوجہ ہو جائیں گے؟ ایسے ہی اللہ رب العزت اے ایمان والو کہہ کر ہم کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ہم کو پکار رہے ہیں. اے ایمان والو،
تو جب بھی کبھی یہ آیت آئے اے ایمان والو تو ہم کو چاہیے کہ آگے دیکھیں کیا حکم ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں کہہ کر کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، جو بھی تمہارے ماتحت ہوں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کو جہنم والے اعمال سے بچاؤ۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچے کو سکھاؤ، نماز کا حکم دو، تو ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت سکھاتے ہیں لیکن مانتا نہیں ہے، بہت کہتے ہیں لیکن سنتا نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک دو بار بچوں کو تنبیہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو تنبیہ کر چکے، اب وہ خود سمجھے گا۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں یہ جو تعبیر اختیار کی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو اس طرح دین کا حکم کرو، گناہوں سے بچاؤ جس طرح آگ میں گرنے سے بچاؤ گے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر آگ جل رہی ہو اور ہمارا بچہ ہمارے سامنے اس میں کودنے کے لیے بھاگے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو پکڑیں گے، اگر وہ زبردستی کرے تو اس کو زبردستی روکیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ ایک دو بار کہہ کر خاموش بیٹھ جائیں گے، بلکہ اس کو جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں گے آگ سے بچانے کے لیے۔ ایسے ہی جب وہ جہنم والے اعمال کرے اور گناہ والے اعمال کرے تو تم اس کو اتنی ہی محنت اور تاکید سے بچانے کی کوشش کرو، ایک دو بار کہہ کر اکتفا مت کرو، اس کے پیچھے لگے رہو کہ میرا بچہ کہیں گناہوں کے اندر تو مبتلا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری جس میں ہمارے نوجوان بچے اور چھوٹے بچے مبتلا ہیں وہ ہے موبائل۔ موبائل کے اندر ویڈیوز دیکھنا، گیم کھیلنا، یہ ایک عام بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ بھی کوتاہی والدین کی طرف سے ہے۔ جب والدین بچوں پر توجہ نہیں دیں گے، ان کی نگرانی نہیں کریں گے، تب بچوں کے اندر بگاڑ آئے گا اور وہ لوگ اس طرح سے برائیوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس لیے کامیابی کے لیے تیسرا عمل جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرو۔ میں نے اس کا پہلا درجہ بیان فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے اپنے شوہر کی تربیت کرنا، اپنے شوہر کو نیک بات پر آمادہ کرنا۔ آپ لوگوں کو اللہ والیوں کے ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ ان کے شوہر کتنے ہی دین سے دور تھے لیکن انہوں نے، ان خواتین اسلام نے اپنے شوہروں کو دیندار بنا دیا، اپنے شوہر کو دین کی باتیں بتلا کر کہہ کر ان کو پکا سچا مسلمان بنا دیا۔ تو ہم بھی ان خواتین کے اندر شامل ہوں کہ ہم خود بھی دیندار ہوں اور اپنے گھر کے مرد حضرات کو نماز کی طرف، دین کی طرف، دعوت و تبلیغ کی طرف، ان کاموں کی طرف متوجہ کریں۔ دین پھیلنے میں ایک بڑا حصہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں دیندار ہوں، عورتیں دین کی فکر کرنے والی ہوں، ان سے نسلوں کے اندر ایمان پھیلتا ہے۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، مرد اگر پڑھے گا تو فرد پڑھے گا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ یعنی اگر عورت دیندار ہوگی تو اس سے پورے خاندان میں، پوری نسلوں کے اندر دین پھیلے گا۔ ایسی خواتین اسلام نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو دین پر جمائیں، اپنے گھر کے مردوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دین کا حکم کریں، اپنی پڑوسن کو، گلی کی مستورات کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ اور کامیابی کے لیے چوتھا حکم جو بیان فرمایا وہ ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہاں پر خاص طور سے یہ ہے
ہم لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب صرف بیماری اور پریشانیوں کے اندر صبر کرنا، یہاں پر صبر کا مطلب خاص طور سے دین پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، کبھی سخت حالات آتے ہیں، مالی اعتبار سے، دشمنوں کی طرف سے، قانونی اعتبار سے، تو کیسا ہی ماحول آ جائے، ہمارے سامنے صحابہ کا نمونہ ہے کہ صحابہ نے کفار و مشرکین کے اتنے خطرناک ماحول کے باوجود بھی ایمان پر جم کر دکھایا، ایمان پر باقی رہ کر دکھایا۔ تو ہمارے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں، فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، تنگدستی آ جائے، دشمن مسلط ہو جائیں، لیکن ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو ایک دوسرے کو ایمان پر جمے رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ 4 اعمال اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ شخص جو ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کیا، اور ایک دوسرے کو وہ لوگ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ہم لوگ بھی ان باتوں کو سن کر کے یہ جذبہ پیدا کریں اور یہ اللہ رب العزت سے عہد کریں کہ ہم بھی کامیاب لوگوں کے اندر شمار ہوں گے، اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کے اندر شمار کریں گے۔ اور ان تمام باتوں میں خاص طور سے یہ ہے کہ ہم اپنے محلے میں دین کو پھیلانے کی فکر کریں، اپنے محلے میں دیندارانہ ماحول بنانے کی فکر ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو مکمل تعداد میں مدرسے کے اندر بھیجنے کی فکر کریں۔ مدرسے کا، مکتب کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ محلے کے تمام بچے مدرسے کے اندر جانا چاہیے۔ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے بچے اور بچیاں مدرسے کے اندر داخل نہ ہوں۔ سب سے پہلا مدرسے کا یہ تعاون ہے، اور اس کے بعد مکتب اور مدرسے کی تعلق سے جو ذمہ داری ہو سکتی ہے تعاون کی، اس کے تعلق سے ہماری پوری فکر ہو، پوری سوچ ہو کہ مکتب کو ہم لوگ اپنے اعتبار سے کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سب خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے، اور ہم لوگوں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا ہو، ایمان کا مذاکرہ ہو، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ اس کے لیے مسجد منیر کے امام صاحب اور مسجد منیر کے ذمہ داران نے یہ فکر کی ہے کہ ہر ہفتہ جمعرات کے دن یہاں پر عورتوں کا اجتماع ہوگا۔ ہم لوگ صرف آج کے آنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم آج آئے ہیں، بنیاد ہیں، ہم بنیاد بن گئے۔ اب یہاں سے جو لوگ بھی اجتماع کے اندر آئیں گے، سب کا ثواب آج کی جو عورتیں شامل ہیں ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی نیک کام شروع کر دے تو آخر تک جو بھی اس پر عمل کرے گا سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم لوگ پابندی سے ہر ہفتہ اپنے وقت کو فارغ کر کے ہفتے بھر میں 1 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے فارغ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور وہ بھی ہمارے اپنے دین اور دنیا کو سدھارنے کے لیے۔ اس لیے ہر ماں اور بہن سے میری یہ درخواست ہے کہ ہفتے بھر میں جمعرات کے دن اپنا وقت فارغ کر کے خود بھی تشریف لے آئیں، اپنے محلے کے آس پاس کی مزید دوسری مستورات کو بھی لانے کی فکر کریں، اس لیے کہ محلہ اتنا بڑا ہے کہ اگر پوری عورتیں آئیں تو جگہ کم پڑ جائے، اس لیے خود بھی آئیں اور دوسری مستورات کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ عیبوں کو چھپانے والے ہیں،
آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ آپ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہیں، آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی مغفرت عامہ تامہ فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت عامہ تامہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہگار ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارا دشمن ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے، ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرمائیے، ہم سب کو معاف کرنے کے فیصلے فرمائیے، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور رحم نازل فرمائیے، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور رحم نازل فرمائیے۔ اے اللہ شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے ایک ایک حکم پر، آپ کے حبیب کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کامیابی آپ کو آپ کے عمل کو ماننے میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر فرمائیے۔ اے اللہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اے اللہ وہاں کی ناکامی نہ دکھلائیے۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی عطا فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں، جن کے متعلقین رشتہ دار دوست احباب جو بھی اللہ مریض ہوں، اے اللہ جس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، دعا کی درخواست کیے ہوں، اے اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائیے، ہم سب کی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شرارتیوں کی شرارت سے، ہر طرح کے شر سے اپنی حفظ امان میں رکھیے۔ اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، ہر بندے کو ہر بندی کو عزت برکت عافیت کی حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ عافیت کی روزی آپ کا بہت بڑا انعام ہے، آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت عافیت برکت کی روزی عطا فرمائیے، حلال روزگار عطا فرمائیے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ حاضرین مجلس میں جتنے بھی ہماری خواتین اسلام بیٹھی ہیں، آپ جانتے ہیں جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو، جو جس کی پریشانی ہو، اپنے فضل سے عطا فرمائیے، اپنے فضل سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ قبول فرمائیے، اس کی برکت سے ہم کو اس عمل میں استقامت عطا فرمائیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، آپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی سدھر جائے، اے اللہ اس کے فیصلے فرمائیے۔ جو لوگ اجتماع کے ذمہ داران ہیں انہوں نے ذکر کی ہے، اے اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائیے، اے اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائیے، بدلہ دینے والے تو آپ ہیں، اے اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔